وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، لمحے بدلتے ہیں، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ اور گہرے ہوتے جاتے ہیں، اور یہی جذبات آرو اور عائشہ کے درمیان پنپنے لگے تھے۔ نئی تبدیلیاں، نئے سوالات۔ عائشہ اب 18 سال کی ہو چکی تھی اور آرو 20 سال کا ایک سنجیدہ نوجوان بن چکا تھا۔ بچپن کی معصومیت اب جوانی کی حقیقت میں بدل رہی تھی، مگر وہ دونوں اس تبدیلی کو تسلیم کرنے سے کترا رہے تھے۔ عائشہ کو کبھی کبھی عجیب لگتا تھا کہ وہ آرو پر اتنا انحصار کیوں کرتی ہے، وہ اس کی پسند ناپسند کیوں جاننا چاہتی ہے۔ اگر کوئی اور لڑکی آرو سے زیادہ بات کرتی تو اسے عجیب سا محسوس ہوتا، جیسے اس کے دل میں کہیں کوئی چوٹ لگتی ہو۔ دوسری طرف آرو کے لیے بھی چیزیں مختلف ہو رہی تھیں۔ اگر کوئی بھی لڑکا عائشہ کے قریب آتا تو وہ غیر ارادی طور پر اس پر نظر رکھنے لگتا۔ اس کے دل میں ایک بے چینی ہوتی، ایک ایسی بے چینی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ معاشرتی بندشیں اور خود سے جنگ کے احساسات عجیب تھے، ناقابل فہم تھے، اور سب سے بڑھ کر خطرناک تھے۔ وہ ایک ایسے بندھن میں بندھے تھے جسے معاشرہ کبھی محبت کے رشتے میں تبدیل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک دن جب عائشہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اس نے آرو سے پوچھا، یہ لباس کیسا لگ رہا ہے؟ آرو نے ایک نظر ڈال کر کہا، اچھا ہے، مگر شاید دوپٹہ زیادہ بہتر لگے۔ عائشہ نے ہلکا سا قہقہا لگایا، تم ہمیشہ میرے بڑے بھائی کی طرح بات کرتے ہو۔ یہ جملہ آرو کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ بھائی تھا، صرف بھائی، مگر دل جو محسوس کر رہا تھا وہ اس رشتے سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ محبت کا پہلا امتحان۔ عائشہ کی زندگی میں پہلی بار ایک نیا شخص آیا، حمزہ، جو یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو تھا۔ حمزہ خوش اخلاق تھا، خوش شکل بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ عائشہ کو پسند کرتا تھا۔ ایک دن جب حمزہ نے عائشہ کو کافی پر چلنے کی دعوت دی تو وہ بے دھیانی میں مان گئی، مگر جیسے ہی وہ کیفے میں پہنچی اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ گیا۔ یہ غلط کیوں لگ رہا ہے؟ میں بس ایک دوست کے ساتھ ہوں، پھر بھی ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ دوسری طرف آرو کو جب پتہ چلا کہ عائشہ کسی کے ساتھ باہر گئی ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے خود سے کہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ میری بہن ہے، اس کی زندگی کے فیصلے وہ خود کرے گی۔ مگر پھر بھی دل ایک بیقرار پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ خاموش اعتراف۔ جب عائشہ گھر واپس آئی تو آرو نے غصے میں کہا، حمزہ کے ساتھ باہر گئی تھی، تمہیں اجازت بھی لینی چاہیے تھی۔ عائشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، کیوں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آرو کچھ بول نہ سکا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں فرق پڑتا ہے۔ وہ صرف جانتا تھا کہ عائشہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، مگر وہ یہ کہنے کا حق بھی نہیں رکھتا تھا۔ یہ محبت تھی، مگر ایک ایسی محبت جسے وہ خود سے بھی تسلیم